بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں قصص الانبیاء اور میں آپ کا اپنا عبید صادق۔ آج کے قصے میں ہم دیکھیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے توحید کی دعوت کس طرح دی، اور جب توحید دعوت دی تو ان کے سرداروں کا ان کی طرف کیا ریاکشن تھا، اور جب انہوں نے دعوت کی بات کی تو وہ ان کو کس نظر سے دیکھتے تھے۔ تو آئیے آج جانتے ہیں۔ جیسے جیسے بت پرستی عام ہوتی گئی، لوگ گمراہ ہوتے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور رسول حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے بندوں کی طرف بھیجا کہ وہ انہیں گمراہی سے بچا سکیں، انہیں سیدھی راہ بتا سکیں تاکہ وہ گمراہی سے بچ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے آ کر بتایا کہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ہوتا، جو کچھ ہوتا ہے وہ میرے اللہ سے ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو لوگ کہیں گے کہ آپ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے بنے ہو، اللہ تعالیٰ کی روح پھونکی گئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آپ کو سجدہ کریں، تو آپ ہماری جو ہے وہ سفارش کریں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میرا رب آج بہت غصے میں ہے، وہ بہت ناراض ہے، تو جب اس نے مجھے حکم دیا تھا کہ درخت کے قریب نہ جانا، میں چلا گیا تھا، تو میں نے نافرمانی کی تھی، تو آج میرا رب جو ہے وہ بڑے غصے میں ہے، جلال میں ہے، تو نفسی نفسی، میری جان ہے میری جان۔ پھر وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ پہلے رسول تھے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے شکر گزار بندہ بنایا تھا، آپ ہماری سفارش کریں۔ وہ فرمائیں گے کہ میں نے تو دنیا میں آ کر آپ کو سیدھی راہ بتائی تھی، ہائے میری جان، ہائے میری جان۔ اور وہ بھی یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے اس طرح پہلے غصے میں کبھی نہیں دیکھا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام جب اپنے قوم کے سرداروں کے پاس دعوت دینے گئے، توحید کی دعوت دینے گئے، تب انہوں نے ان کو حقیر سمجھا اور کہا کہ تم گمراہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں گمراہ نہیں ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ کا حکم لے کے آیا ہوں کہ جو ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ہوتا۔ تم میری بات کیوں نہیں مانتے؟ مجھے ڈر ہے کہ تمہارے اوپر کوئی عذاب نہ نازل ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو تم پیغام لائے ہو اس پر کون عمل کر رہا ہے؟ انہوں نے ان کو حقارت کی نظر سے دیکھا کہ جو کم تر لوگ ہیں وہ تمہاری بات کو تسلیم کر رہے ہیں، اور انہوں نے انکار کر دیا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے بہت صبر کا مظاہرہ کیا، بہت کچھ برداشت کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کہا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، میں آپ کو سیدھی راہ کا راستہ بتاؤں، آپ بھٹک گئے ہیں، آپ گمراہ ہو گئے ہیں۔ بہت کچھ باتیں سننے کے باوجود بھی انہوں نے اپنے لوگوں کو اللہ کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، لیکن جو لوگ ان کی بات پر عمل کر
رہے تھے وہ کامیابی کی طرف جا رہے تھے، اور جو نہیں کر رہے تھے وہ گمراہی کی طرف جا رہے تھے۔ آج کا قصہ اختتام کو پہنچا۔ بہت شکریہ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔